الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد کی شرح کرنے سے پہلے آپ رحمہ اللہ کا ایک مختصر سا سوانحی خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آپ رحمہ اللہ کا نام و نسب کچھ یوں ہے۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث آپ کا لقب ہے۔ آپ 194 ہجری کو ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نسب نامے میں ایک لفظ ہے الجعفی، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے پردادا مغیرہ نے بخارا کے حکمران یمان جعفی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب کے آخر میں ایک لفظ ہے بردزبہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فارسی النسل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل فارس کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر دین اسلام ثریا ستارے جتنی دوری اور بلندی پر ہوگا تب بھی فارس کا آدمی یا فارسی النسل جو ہے اسے ضرور حاصل کر لے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام قرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچ ثابت ہوا، کیونکہ اس قوم کا ایک شخص حدیث کی خدمت میں، اس کی حفاظت میں، اس کے اہتمام میں اس قدر شہرت حاصل کر گیا کہ کوئی دوسرا اس مقام تک نہ پہنچ سکا۔ محترم حاضرین، آپ رحمہ اللہ کے والد گرامی ایک بلند پایہ محدث تھے، والدہ ایک نیک صفت خاتون تھی۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن والدہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے بینائی لوٹا دی تھی۔ آپ رحمہ اللہ نے تقریباً 10 سال کی عمر میں آپ نے مکتب سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ علم حدیث میں مشغول ہو گئے۔ کم عمری ہی میں آپ نے حدیث کی بیشتر کتابیں آپ نے حفظ کر لی۔ علمی اسفار کے لیے آپ نے مصر، شام، بصرہ، حجاز، کوفہ، بغداد، سمرقند وغیرہ کی طرف آپ نے سفر کیا، بلکہ بعض شہروں کی طرف آپ نے 2 بار 3 بار سفر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ بہت ہی قوی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غضب کا حفظ دیا تھا، اس بارے میں آپ کے اقران، آپ کے اساتذہ، آپ کے ہم عصر، آپ کے تلامذہ کی بے شمار شہادتیں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ پر جو دلالت کرتی ہیں، ایک واقعہ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ حفاظ نے آپ کا امتحان لینے کا سوچا۔ ایک شہر میں آپ گئے تو وہاں کے حفاظ نے سوچا کہ آپ کا امتحان لیتے ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے کہ آپ جو ہے علم حدیث کی باریکیوں سے خوب واقف ہیں اور آپ کو بے شمار احادیث حفظ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، سند اور متن کو خلط ملط کر کے آپ رحمہ اللہ پر پیش کیا۔ ایک انسان کھڑا ہوتا اور کچھ روایتوں کو پیش کرتا، سند کچھ اور ہوتی اور اس کا متن کچھ اور ہوتا۔ آپ رحمہ اللہ جواب میں کہتے لا اعرفہ یا لم اعرفہ، آپ کہتے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ وہاں پر جو حاضرین تھے وہ حاضرین جو ہے بالکل پریشان ہو گئے کہ ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ بہت بڑے عالم ہیں، علم حدیث کے جانکار ہیں، اور ہر روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد جب سارے لوگ حدیث پیش کر چکے تو آپ نے ایک ایک کو بلایا، ایک ایک سے مخاطب ہوئے آپ، اور آپ نے کہا کہ آپ نے حدیث پیش کی تھی، آپ جبکہ صحیح روایت ایسے ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ آپ نے روایتیں صحیح انداز میں پیش کی، کیونکہ آپ حافظ تھے، حدیثیں آپ کو یاد تھیں، بے شمار حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ آپ نے جو انہوں نے غلط الفاظ ادا کیے تھے اس کو ویسے ہی بیان کر کے اصلاح، یہ بات جو ہے بہت ہی تعجب خیز ہے اور آپ کے قوت حفظ پر دلالت کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے بے شمار اساتذہ نے آپ کے بارے میں بے شمار باتیں کہی ہیں کہ آپ جو ہے امام تھے، فلا چیزوں میں آپ کو دسترس حاصل تھی، ملکہ حاصل تھا۔ امام قتیبہ بن سعید ثقفی رحمہ اللہ جو کہ آپ کے مشہور استاد ہیں، فرماتے ہیں جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل وهو في زمانه كعمر في الصحابة ولو كان محمد بن اسماعیل في الصحابة لكان آية۔ فرماتے ہیں میں ایک عرصے تک
فقیحوں، زاہدوں، عبادت گزار لوگوں کے درمیان ان کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا، میں ان کے ساتھ رہا، لیکن میں نے محمد ابن اسماعیل جیسا کسی کو نہیں پایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فہم میں، فراست میں وہ درجہ تھا جو درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ کے دور میں ہوتے لکان آیہ، تو یقیناً وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہوتے۔ آپ نے بے شمار کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور آپ کی جو سب سے مشہور کتاب ہے جسے ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، اس کو آپ نے کافی تدقیق کے بعد اور تحقیق کے بعد اس کو آپ نے لکھا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں اخرجت هذا الکتاب، آپ نے کہا کہ اس کتاب کو میں نے لکھا ہے، اور تقریباً آپ نے کہا 6 لاکھ حدیث سے میں نے اس کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ نے کتنی محنت کی، اور آپ کو علم حدیث کی باریکیوں کا کس قدر علم تھا۔ آپ نے 6 لاکھ روایتوں سے، 6 لاکھ حدیث سے اپنی اس صحیح کو منتخب فرمایا، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کلام اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبني اني غتبت احدا، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، کیونکہ جب سے مجھے غیبت کی حرمت کا علم ہوا ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ آپ کی وفات کے بارے میں آتا ہے، آپ کی وفات 256 ہجری میں سمرقند کے ایک گاؤں خرتنگ میں ہوئی ہے، اور وہیں پر آپ مدفون ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے دفن ہونے کے کئی دنوں بعد تک آپ کی قبر مبارک سے خوشبو آتی رہی۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔